ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے تسلیس اور مذاہب عالم، اور آج ہم دین اسلام میں تسلیس کی تفہیم کے بارے میں گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی سلیمان جان، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، پچھلے شو میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن شریف اور بائبل مقدس میں تثلیث کا تصور مختلف ہے یا کس طرح مختلف ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی مزید معلومات یا گفتگو پیش کریں، اس کے بعد ہم آج کے پروگرام کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے شو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو قرآن شریف کے اندر جو تثلیث کا تصور ہے جی، وہ فرق ہے بالکل جو کہ کرسچن بائبل میں یا کرسچن تھیولوجی میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن شریف میں اس طرح کی آیتیں ہیں کہ خدا اور مریم اور مسیح یہ تثلیث ہے، یا تین خدا ہیں یہ تثلیث ہے، جو ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ مسیحی تعلیمات نہیں ہیں، نہ یہ بائبل میں ہے اور نہ ہی یہ مسیحی علماء نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اکثر کچھ لوگ اس کی توثیق کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیحی علماء بھی اور مسلمان علماء بھی ان آیات کو لے کر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے نا، یہ ان کرسچنز کے بارے میں جو اس وقت عرب میں رہ رہے تھے اور ان کی یہ تعلیمات تھیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس طرح کے گروپ پائے جاتے تھے جو مریم کی بھی عبادت کرتے تھے، یا جو تین خداؤں کی عبادت کرتے تھے، یا جو اللہ کو چھوڑ کر مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ تاریخی طور پر اس میں اس کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ میں ناظرین سے کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ تحقیق کریں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ایسے کوئی گروپ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر جو یہ باتیں آئی ہیں اس کے لیے جو میں نے اصول بیان کیا تھا وہ بالکل ویسی ہے کہ جس طرح نئے عہد نامے نے یا انجیل نے یہودیوں کی جو تعلیمات ہے ان کو ریپرزینٹ کیا، جو کہ کبھی کبھی مطابقت نہیں رکھتا جو ان کی سورسز ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے قرآن شریف نے کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کیا وہ مطابقت نہیں رکھتا ہماری کرسچن بائبل سے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن شریف کوئی نہ کوئی ہمیں بات سکھانا چاہ رہا ہے اپنے مخاطبین کو، مسلمانوں کو۔ اس کے لیے وہ ان مثالوں کا سہارا لیتا ہے کہ مسیحی یہ بولتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا۔ اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو اصول کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ توحید کی بات آپ کریں، آپ تثلیث کی بات نہ کریں، آپ شرک کی بات نہ کریں۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح مسیحیت کے اندر بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں انجیل میں لکھی ہوئی کہ یہودی سبت کے دن ایسے ایسے کرتے تھے۔ اب وہ ساری باتیں تاریخی طور پر درست نہیں ہیں، لیکن اس سے کے پیچھے اصول یہ ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ سبت کی تشریح فرق کرتے ہیں یہودیوں سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ری انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اس کو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تثلیث کو رد کیا گیا، چاہے اس عقیدے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا لیکن اس کو رد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ جناب مسیح کی زندگی کے جو واقعات ہیں، جو ان کی زندگی کی باتیں ہیں اور تعلیمات ہیں، وہ کامن ہیں۔ یعنی کیونکہ مسلمان بھی اور اسلام بھی جناب مسیح کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی شخصیت کا، ان کی زندگی کا، ان کی تعلیمات اور معجزات کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو انجیل میں کچھ ایسے حوالے ہیں جن کی بنیاد پر مسیحی لوگ تثلیث کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی آیات یا اسی طرح کے واقعات قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں انجیل کے اندر تو بنیادی طور پر ہمارے پاس دو حوالے ہیں جہاں پر باپ، بیٹے اور روح القدس کا ذکر ہے۔ ایک حوالہ ہے متی 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت، جہاں پر مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ٹھیک ہے۔ بپتسمے کی جو آیت ہے، اور آج چرچ میں ویسے ہی ہے، بپتسمہ جب دیا جاتا ہے تو لوگوں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے 3 غوطے دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا حوالہ ہے پولس رسول کا خط 2 کرنتیوں 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت تم سب کے ساتھ رہے۔ یعنی جب وہ خط کو ختم کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دعا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کلمات برکات۔ اور آج ہم چرچ کے اینڈ میں بھی بالکل ایسے یہ کلمات سے رخصت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اسے بینیڈکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے تثلیث کو ثابت کرتی ہیں انجیل کے اندر یا نئے عہد نامے کے اندر۔ ان آیات کے علاوہ 2 واقعات ہیں انجیل کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہمیں تثلیث کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے مسیح کا بپتسمہ۔ اچھا، چاروں جو اناجیل کے بیانات ہیں بائبل کے اندر ان میں مسیح کے بپتسمے کا ذکر ہے۔
یعنی آپ مرکز کی انجیل پڑھیں، یوحنا کی انجیل، ان سب میں، لوکا کی، متی کی، ان سب میں مسیح کے بپتسمے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس بپتسمے کے دوران ایک بات واضح ہوتی ہے کہ روح القدس کا نزول ہوتا ہے جناب مسیح کے اوپر، اور آسمان سے خدا باپ کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سننا، یا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جناب مسیح کے اپنے بپتسمے کا، جہاں پر ہمیں خدا یعنی باپ، مسیح یعنی بیٹا، اور روح القدس ہمیں نظر آتا ہے، اور کبوتر کی صورت میں. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ ہے انجیل کے اندر ہی، جسے ہم کہتے ہیں مسیح کی تجلی، ٹرانسفیگریشن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں چرچ میں اس کی عید بھی منائی گئی تھی، کیتھولک چرچ میں، دا فیسٹ آف دی ٹرانسفیگریشن. یہ وہ واقعہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر اپنے 3 شاگردوں کے سامنے مسیح کی صورت بدل جاتی ہے، وہ نورانی ہو جاتی ہے، یہ برف کی مانند سفید ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل تجلی میں اپنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جلال میں وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس کو ٹرانسفیگریشن یعنی صورت کا بدلنا، یا گلوریفیکیشن تجلی، یہ 2 الفاظ اس واقعے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے لیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب، اور متی کی انجیل اس کا 17واں باب، اور مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب. تو وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے. اچھا، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تثلیث کو، یعنی چرچ نے اس واقعے سے بھی تثلیث کو سمجھا ہے. یعنی جناب مسیح وہاں موجود ہیں، پھر ایک دفعہ آسمان سے خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سننا. اور پھر جو خدا کی حضوری ہے، مسکن جو خدا کا ہے، اور وہاں جو خدا کا بادل ہے، اس کو روح القدس سے تعبیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو 2 حوالے عقیدے کے حوالے سے، بپتسمہ اور کلمات برکات، اور یہ 2 واقعات کم سے کم انجیل میں ہیں جس سے ہم تثلیث کی تعبیر کرتے ہیں. اب اسی طرح کی آیات ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہیں، اور ایک آیت جو میرے دماغ میں آتی ہے وہ سورہ بقرہ، اس کی 87 آیت. ٹھیک ہے. کہ دوسری سورت کی آیت نمبر 87، اور وہاں پر لکھا ہے، تمام نبیوں کا ایک بیان چل رہا ہے، اور اینڈ میں مسیح کا ذکر آتا ہے، عیسیٰ مسیح، جو قرآن شریف میں ان کا نام ہے. تو وہاں لکھا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں لفظ بائی لفظ ترجمانی، کہ اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا روح القدس کی مدد کے ساتھ. اچھا، جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، پورے قرآن شریف میں کبھی بھی یہ 3 چیزیں ساتھ نہیں آئیں، یعنی اللہ اور روح القدس، کسی کے ساتھ تیسرا کوئی نبی ہو. یہ واحد مقام ہے جہاں پر یہ 3 چیزیں ساتھ ہیں، اور وہ مسیح ہے، یعنی اللہ، اس کا مسیح، اور اس کی روح القدس. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آیت میں نے نکالی، اس طرح کی اور بھی ہو سکتی ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے بڑا مؤدبانہ طریقے سے، کہ یہ اور کسی نبی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں آئی کہ اللہ نے اس کو اپنی روح القدس کے ساتھ تقویت بخشی، جو کہ ہم انجیل میں بار بار پڑھتے ہیں کہ ہر مقام پہ، بپتسمہ کا مقام ہو یا مسیح کی خدمت کا مقام ہو، تو خدا باپ اس سے بات کرتا ہے، اور پھر اپنی روح القدس بھیجتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے، جس طرح آج وہ ایمانداروں کی تقویت کے لیے روح القدس کو بھیجتا ہے. تو ایک طرف تو تثلیث کی نفی ہے قرآن کے اندر، اور اس کے حوالے ہم نے پچھلے ہفتے دیکھے تھے. لیکن قرآن میں اس طرح کے حوالے بھی موجود ہیں جہاں پر یہ تینوں کو ساتھ بیان کیا گیا، خدا کو، اس کے مسیح کو، اور روح القدس کو. میں اس سے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے تثلیث ثابت ہوتی ہے یا قرآن میں تثلیث کا ذکر ہے، لیکن جو بیانیہ انجیل کے اندر آیا ہے، جس کو چرچ نے سمجھا ہے تثلیثی طور پر، اس طرح کا بیانیہ قرآن میں بھی کہیں نہ کہیں آیا ہے. بالکل. اچھا، آپ نے انجیل شریف میں سے 2 ایسے واقعات اور 2 ایسی آیات بتائی ہیں جس میں سے ہمیں جی، تثلیث کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اب ہم ذرا قرآن شریف کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم قرآن شریف کی بات کریں تو وہ عیسیٰ المسیح کا تو ذکر ہمیں بہت دفعہ وہاں پر ملتا ہے، ایون جی. کہ ماں مریم، مقدسہ مریم کا بھی ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قرآن شریف میں روح القدس کا کیا تصور ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، قرآن شریف میں روح القدس کا تصور بتانے سے پہلے ہم یہ واضح کریں کہ قرآن میں خدا باپ کا تصور نہیں ہے. یعنی خدا کو باپ کہنا اسلام میں بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے. جی. اچھا، وہ دونوں حوالوں سے، یعنی کچھ حوالے ایسے بھی ہیں جو صاف طور پر اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہر قسم کی جسمانی جو خواہش ہے یا جسمانی عمل ہے اس سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ باپ نہیں ہو سکتا. پھر ایسی آیات بھی ہیں جہاں پر اڈاپشن، یعنی خدا کا کسی کو لہ پالک لے لینا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. بلکہ ایک جگہ سورہ مریم میں لکھا بھی ہے کہ جو مسیحی کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے ایک بیٹا لے لیا، اب وہ لہ پالک ہونے کی بات ہے، اڈاپشن، انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جس سے قیامت برپا ہو سکتی ہے کہ آسمان رونے لگ جائے، آسمان پھٹ جائے، ایسی بات. تو جو خدا کے باپ ہونے کے دونوں تصور ہیں نا، جسمانی طور پر بھی اور مجازی طور پر بھی، لہ پالک،
ان دونوں کو قرآن رد کرتی، بلکہ اسی وجہ سے عملی طور پر اسلام کے اندر غالب رائے یہ ہے کہ پھر عام طور پر جو مسلم لوگ ہیں وہ لے پالک بچوں کو بھی جو ہے نا مکمل طور پر اپنا بچہ نہ سمجھے. یہ تھوڑی بات اس سے آگے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ خدا بھی لے پالک طور پر بھی آپ کا باپ نہیں ہے، تو جو حقیقی اولاد ہوتی ہے وہی آپ کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لے پالک اولاد آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اس کو رد کیا گیا، ٹھیک ہے. اس لیے تثلیث کا آپ کو پتہ ہے کہ تعلق نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ خدا باپ کے جو بنیادی ایک ہماری بنیاد ہے، ایک تثلیث کی تعلیم ہے خدا کے باپ ہونے کی، اس کو رد کیا گیا، ٹھیک ہے، چاہے مجازی معنوں میں بھی، کیونکہ ہم مسیحیت کے اندر جسمانی معنوں میں تو باپ نہیں کہتے، بالکل، لیکن اس معنی کو بھی رد کیا گیا، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ رول قدس کا کیا تصور ہے. رول قدس کا تصور قرآن میں یہ ہے، نہ وہ اکنوم ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں، نہ وہ خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ بلکہ خدا کی طرف سے خدا روح بھیجتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی وہی آپ سمجھ لیں کہ معنی کی وسعت ہے، جس طرح سے عبرانی کا جو رواق ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب سانس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب روح، اسپرٹ، انسان کی روح یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا کی طرف سے بھیجی گئی روح یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل وہی ہے کہ خدا نے ہم میں سانس ڈالی ہے، وہ بھی روح ہے، ٹھیک ہے، خدا نے انسان کے اندر روح رکھی ہے، اور خدا اپنی روح بھیجتا بھی. تو جہاں پر یہ خدا کی روح بھیجنے کی بات ہے، وہاں پر فرشتہ جو ہے جبرائیل، جو کہ بائبل میں بھی اور قرآن کے اندر بھی پیغام لانے والا فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا سردار، تو جبرائیل، ٹھیک ہے، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو عام طور پر مسلم حضرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو رول قدس ہے وہ جبرائیل فرشتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ بتاتے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ہاں ان کے یہ تصور ہے کہ جو جبرائیل فرشتہ ہے وہی رول قدس ہے، وہ الگ سے کوئی اکنوم نہیں ہے، اور وہ الگ سے کوئی خدا یا وہ نہیں ہے، وہ ہی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. اب اس کے اندر جو دو حوالے میرے دماغ میں آتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو انجیل کے بیانی ہے نا، کہ جہاں پر خدا رول قدس بھیجتا ہے جناب مسیح کو تقویت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن میں لایا گیا. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا سورہ بقرہ میں سے کہ اللہ نے عیسیٰ کو رول قدس سے تقویت بخشی، ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں کہاں ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں انجیل میں وہاں ملتا ہے جہاں مسیح 40 دن کا فاقہ یا 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں بیابان کے اندر، ٹھیک ہے. متی 4 باب میں، لوکا کے 4 باب میں یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور مرکز کی انجیل میں غالباً پہلے ہی باب میں یہ واقعہ موجود ہے. اب وہاں لکھا ہے کہ 40 دن کے بعد جب مسیح بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں اور ابلیس سے جنگ کرنے کے بعد اس پہ فتح حاصل کرتے ہیں، تو خدا اپنے فرشتے بھیجتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو زبور 91 کی بھی ایک تکمیل ہے کہ وہ اپنے فرشتے بھیجے گا. انجیل میں لکھا ہے کہ فرشتے بھیجے خدا نے اس کی تقویت بخشنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں وہ رول کو سے بھیجے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک کنیکشن بنتا ہے، اور شاید اس لیے کہ تفسیر کا تھوڑا الگ اختلاف آتا ہے. پھر ایک اور واقعہ جہاں پر مسیح اور رول قدس اور جبرائیل کا خاص ایک کمبینیشن ہمیں ملتا ہے، وہ ہے مسیح کی ولادت پر، کہ جب جبرائیل فرشتہ جاتا ہے مریم کے پاس. اب لوکا کی انجیل میں اور جتنی بھی آپ اناجیلی بیان دیکھیں، جب فرشتہ جبرائیل جاتا ہے مریم کے پاس تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ خدا کی روح کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا کی روح کی طرف سے. بالکل قرآن میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ ہم نے مریم میں، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی روح مریم میں پھونکی اور عیسیٰ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یا اس کو حمل ٹھہرا خدا کی روح پھونکنے سے. اور ایک جگہ ایک اس کا حوالہ ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کا آیت 91. دوسری جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے سورہ نمبر 66 سورہ تحریم اس کی آیت نمبر 12. اچھا، وہاں پر تھوڑا اور ذرا سمجھیں کہ لفظی طور پر کہ اس کی خاص ایک جسم کی جگہ پر خدا نے روح پھونکی ہے. اس کے ترجمے کے ہم مسئلوں میں نہیں جائیں گے، لیکن وہاں پر اس طرح لکھا ہے. تو جو تفسیر کرتے ہیں جب اس پہ عام طور پر مسلم علماء روایتی جو بھی تفسیر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ خدا نے اس کے اندر کوئی روح نہیں پھونکی، بلکہ فرشتہ جب اس کو پیغام لے کر گیا اس کی طرف، جیسے انجیل میں لکھا ہے. تو یہ اور روح جو ہے نا یہ ایک ہی چیز. تو یہاں پر انجیل تینوں میں فرق کرتی ہے کہ جبرائیل فرق ہے، خدا کی پاک روح فرق ہے، ٹھیک ہے.
اور فرشتے فرق ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انجیل کی اسی بات کو وہ ایک کر کے پیش کر رہی ہے کہ روح اور فرشتہ وہ ایک ہی ہیں جو مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں. شاید وہ سورہ بقرہ والی آیت کا مطلب یہی ہے کہ جس روح القدس سے مسیح کو تقویت دی یا ہدایت دی وہ فرشتہ ہی تھا, لیکن انجیل کے اندر وہ روح القدس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے انجیل کے بیان میں اور قرآن شریف کے بیان میں روح القدس کے حوالے سے. اس میں اکنون نہیں ہے, اس میں فرشتہ ہے. مطلب آپ کے کہنے کے مطابق قرآن شریف میں جبرائیل فرشتے کو ہی سمجھے کہ روح تصور کیا جاتا ہے, اور وہ سارے مطابقت رکھتے ہیں انجیل کے ان حوالوں سے جہاں پر جبرائیل اور روح القدس الگ الگ بیان کیے, لیکن قرآن شریف میں ایک ہی جگہ پہ. اب جب مسیحی اس کو پڑھتے ہیں وہ الگ کر سکتے ہیں, لیکن شاید جب مسلم حضرات اس کو پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہی, وہ کیونکہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا وہ تسلیسی ایمان سے نہیں پڑھتے, تو وہ شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس میں فرق ہے. اچھا, یہ جو آپ نے آیت بیان کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح پھونکی اور مریم کا حمل ٹھہرا, تو اس کے مطابق کیا قرآن شریف جو مسیح کو روح نہیں کہتا؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک اگلا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ روح کے تصور میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, بلکہ جو کلمے ہیں سارے, تو اس میں ایک کلمہ ہے کہ عیسیٰ روح اللہ. ٹھیک ہے, کلمت اللہ اور روح اللہ, جو ہم نے پچھلے ہفتے آیت بھی دیکھی تھی سورہ نساء کی, اس میں لکھا تھا کہ تثلیث نہ بولو بلکہ یہ بولو کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کلمہ کلمت اللہ اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے روح اللہ. تو اس کا مطلب آپ صحیح کہہ رہی ہوں, یہ ہے کہ کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے یعنی روح القدس سے, اس لیے اس کو روح کہا جا رہا ہے. اچھا, یہ صرف قرآن کے اندر بات نہیں ہے, اب یہ دیکھیں یہ بھی بائبل کے اندر کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی بات بائبل کے اندر ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے, لیکن کیونکہ ہم بائبل کی بات کو ہم تثلیثی یا مسیح کی الوہیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں, تو اس کے مطلب کچھ زیادہ ہی ہمارے پاس وسیع ہوتے ہیں, شاید قرآن میں اتنے نہ ہوں. اب یہ آیت ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 44 اور 45ویں آیت, جہاں پر لکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ زندگی بخشنے والی روح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیاد ہے ظاہر ہے اسی بات کی کہ مسیح جو ہے وہ خود بھی روح ہے, اس میں سے زندگی بخشی جاتی ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ آدم اول جو تھا وہ خدا کی سانس سے پیدا ہوا یعنی آدم ثانی یعنی جناب مسیح وہ خود سانس دینے والی یا روح دینے والی شخصیت ہے. اچھا, یہ جو آدم اور مسیح کا کمپیریزن ہے یہ یہاں پر جو ہے, اب یہ بھی قرآن شریف میں سورہ عمران میں, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے سامنے آدم اور مسیح کی مثال ایک سی. اب اس میں جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ چلیں مسلم حضرات شاید یہاں تک مان لیں ہماری بات کہ ٹھیک ہے انجیل کے کوئی حوالے ہیں یا واقعات ہیں وہ اگر قرآن شریف میں بیان ہوئے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کو الہامی مانتے ہیں. اب یہاں یہ جو مسیح کے روح ہونے والی بات ہے نا, یہ پولس رسول کی طرف سے آ رہی کرنتھیوں کے خاتمے سے. ٹھیک ہے, تو دے شوڈ ریکنسیڈر, وہ سوچیں اس بارے میں کہ یہ جو روایات ہیں جو تعلیمات ہیں ان کی سورس کیا ہے. یہ رد کر دینا کہ جی ہم انجیل کو مانتے ہیں ہم خطوں کو نہیں مانتے, ہم مسیح کو مانتے ہیں پولس رسول کو ہم نہیں مانتے جیسے مسیحی لوگ مانتے ہیں. اور پولس رسول پہ اکثر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط تعلیمات پیش کی ہیں, تو اگر وہی تعلیمات قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ مسیح جو ہے وہ خود ایک روح. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے, اور آج موجودہ اسکالرشپ کے اندر اس بات پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں تثلیث ہے, باپ بیٹا روح القدس, ہم ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں. لیکن مسیح کی اپنی زندگی میں جو یہ روحانی پہلو ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے نہ صرف پیدا ہوا بلکہ اس نے سارے کام روح القدس کی طاقت سے کیے, اور پھر آگے جا کے لکھا ہے وہ خود زندگی بخشنے والی روح ہے. تو آج تھیولوجنس کہتے ہیں کرائسٹ واز اے اسپرٹ پرسن, خود مسیح جو ایک روح والی شخصیت. ٹھیک ہے, اور اس کا سب سے زیادہ جو جس نے کام کیا ہے انگریزی میں مارکس بورک, جو اب حیات نہیں ہے اسکالر, تو جیزس اسکالرز جو ہیں جتنے بھی جو مسیح کی زندگی پر کام کرتے ہیں اس میں یہ اب تعلیم عام ہے کہ مسیح واز اے اسپرٹ کیرسمیٹک پرسنالٹی. ٹھیک ہے, اور اس کی زندگی سے ایک روح کا مطلب یہ ہے کہ فی البدی یا آٹومیٹکلی جو ہے نا زندگی شفا تعلیم آٹومیٹکلی ایک انسان میں سے نکلے, تو مسیح اس طرح کی شخصیت تھی. اور آج جو ہمارا کیرسمیٹک چرچ ہے وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اپنی عبادت کے سٹائل میں. ٹھیک ہے, فوکس ان کا فوکس ہے, لیکن یہ چیز مشترکہ ہے. اب دیکھیں یہ بھی قرآن میں ہے کہ مسیح جو ہے وہ روح اللہ کی طرف سے روح ہے, بلکہ روح اللہ اس کو کہتے ہیں. یہ کلمے جو سارے ہیں ان میں سے یہ کلمہ بھی ہے کہ مسیح روح اللہ ہے. اچھا, یہاں پر ٹھہر کے میں تھوڑا سا چاہوں گی ہم اڈاپشن پر بات کریں.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسیحیت میں اڈاپشن جو ہے وہ ایک اہم ترین حصہ کہہ لیں، جز کہہ لیں، کیونکہ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ خدا کو اگر ہم باپ تصور کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو وہ کسی جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. بالکل یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے اڈاپٹیڈ چلڈرن ہیں اور اس نے ہمیں لے پالے ہونے کا حق جو ہے وہ بخشا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاہب یا وہ ایسے علاقہ جات یا وہ ایسے ممالک جو اڈاپشن کو نہیں مانتے یا اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے، تو وہ بہت اس کو نہ ماننا جو ہے نا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے. ایک میں عام مثال آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے فار ایگزامپل کوئی ایک جوڑا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو ان کا وہ جو ایک فیملی پرابلم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سالو ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک جوڑا ہے جو اگر اس اڈاپشن کو نہیں مانتا تو شاید پھر ان کا اس مسئلے کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ دوسری شادی کی جائے. بالکل. تو اس طریقے سے اڈاپشن کو نہ ماننا ایک تو مذہبی طور پر بھی سمجھیں کہ مسائل کو جنم لیتا ہے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور آن دی ادر ہینڈ یہ ایک سوشل جو ہمارا ایک پرابلم ہے اس کو بھی سالو کرتا ہے. نہیں، اس میں جو بات ہے نا وہ اڈاپشن سے منع کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا اڈاپٹیڈ بچہ ہوتا ہے نا، کیا وہ آپ کا حقیقی بچہ ہے، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسلامی شریعت میں کہیں نہ کہیں یہ بحث ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، بایولوجیکل بچہ الگ ہوتا ہے، اڈاپٹیڈ بچہ الگ ہوتا ہے. لیکن شاید مسیحی مینٹیلٹی کے اندر یا مغربی مینٹیلٹی کے اندر یہ بات نہیں ہے. بچہ آپ کا بچہ ہوتا ہے، چاہے آپ نے لے کے پالا ہو، چاہے آپ نے خود پیدا کیا ہو، چاہے کسی سروگیسی سے وہ پیدا ہوا. بالکل. اچھا، اس کا بھی ذکر ہے نا بائبل میں. یہ جو اشماعیل ہے یہ کیا ابراہیم کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، چاہے وہ ہاجرہ سے پیدا ہوا. سروگیسی ہے نا، کہ سارا سے نہیں ہو رہا تھا تو ایک اور، تو وہ حقیقی بیٹا نا اشماعیل بھی. یا آپ نہ مانیں اس بات کو، تو یہ ساری باتیں بائبل میں تو ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اب جو آپ کی تعلیمات ہوتی ہیں نا، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ تعلیمات کا زندگی پہ آپ کی کیا اثر پڑتا ہے. یعنی یہ فلسفے کی باتیں نہیں ہیں کہ خدا توحید ہے، وہ تثلیث ہے، صفتیں کیا ہوتی ہیں، اقانیم کیا ہوتے ہیں. یہ لفظوں کی بحث نہیں ہے، نہ یہ کانسیپٹس کی بحث ہے. اس کا گہرا تعلق آپ کی سماجی، خاندانی اور آپ کی اپنی زندگی پر بھی ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اڈاپشن سے منع کیا جاتا ہے. عبدالستاریدی ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے میسو لیول کے اوپر بچوں کو اڈاپٹ کیا اور یتیمی سے ان کو نکالا اور خود وہ ان کے والد بن گئے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے اور ایسے ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل بات، کہ کیا وجہ ہے، مطلب یہ بحث کیوں ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کہیں نہ کہیں یہ فرق ہے. مسیحیت میں فرق نہیں ہے. مسیحیت کہتی ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا حقیقی بیٹا ہے، یعنی حقیقی سے مراد جسمانی نہیں، لیکن جیسے خدا ہے ویسا ہی مسیح ہے، ٹھیک ہے، خدا الوہیت کے اعتبار سے. اور ہم جو ہیں ہم اس کے لے پالک بچے ہیں. یہ پولس رسول یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رومیو کے خط میں کہ اس نے ہمیں لے پالک، ٹھیک ہے، اور ہم اسے ابا کہتے ہیں، یعنی باپ. ٹھیک ہے، یہ لفظ بائبل میں ہے کہ ہم اسے باپ کہتے ہیں، اور اس میں بھی رول کچھ ہماری مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو تثلیث کا اڈاپشن کے ساتھ یا انسانی رشتوں کے ساتھ جو میں نے کہا نا، کہ اب آپ تثلیث کو نا یہ فلسفہ سمجھنا چھوڑ دیں، اقنوم وغیرہ کو. اب آپ یہی سمجھیں کہ تثلیث کا مطلب ہوتا ہے خاندان، تثلیث کا مطلب ہوتا ہے کمیونٹی، فیملی. تثلیث ہی ساری چیزوں کو جوڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے اڈاپشن کے حوالے سے، وہ ان کی اپنے اندر کی ایک بحث ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے جو شاید ان کو مشرکانہ لگتا ہے یا شاید ان کو illogical لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے اس کا فروٹ کیا ہے. اور اپنا جو ان کا نظریہ ہے وہ ان کو بڑا لاجیکل لگتا ہے، لیکن جب زندگی کی حقیقت ایک سامنے آتی ہے یہ والی، تو پھر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی بلیف کو دوبارہ دیکھیں گے یا آپ اپنا دل سخت کر کے آپ آگے بڑھتے رہیں گے. تو یہ چیلنج ہر ایک کو آتا ہے، یہ مسیحیت میں بھی آتا ہے. ہمارے بھی بہت سارے ایسے عقائد بن جاتے ہیں جو ہمیں زندگی کی بھرپوری منانے سے روکتے ہیں یا انجوائے کرنے سے. تو ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم رک کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ شو بنا بھی اس لیے کہ آپ رک کے دیکھیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑے گا. ہاں جی. اچھا، یہ آپ نے جو حضرت اسماعیل کی بات کی ہے اور آپ نے بتایا کہ یہ بھی سروگیسی تھی، کس سینس میں، تھوڑا سا اس کی وضاحت پیش کریں گے؟ جی، یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ ماڈرن سینس میں جو ہم پروکریشن یا برتھ کنٹرول کی بات کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ فیملیز میں اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس واقعے کے اندر یہ ہوا کہ سارا کی جگہ ہاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی، لیکن وہ اولاد حقیقی طور پر ابراہیم کی ہے نا. بات ہم حقیقی اس کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو مکس نہ کریں. جو ماڈرن ہمارے کانسیپٹس ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قدیم کتابوں میں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی ہمیں ان کانسیپٹس کے اس کو دیکھ کے الٹا پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا جو
اولاد آپ کی اولاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کس طرح بھی پیدا ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کی اس کے اندر ہے مسیح کے کنواری سے پیدا ہونے کی, لیکن وہ پیدا بے شک خدا سے ہوا ہے, لیکن اس کے ماں باپ نے اس کو پالا ویسے ہی جیسے وہ ان کی اپنی اولاد ہے. تو یہ ساری چیزیں نا, اڈاپشن, سروگیسی, یہ ماڈرن ورڈز ہیں, لیکن اس طرح کا فینومنا ہمیں ملتا ہے. اور اس ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر سلوک ان کے ساتھ کیسا کیا, اور آج ہم اپنے ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہمیں کرنا چاہیے. تو اس کا یہ مطلب تھا. بالکل. اچھا, پچھلے شوز میں آپ نے اس بارے میں بات کی تھی کہ بائبل کس طرح 3 کا تصور پیش کرتی ہے اور یہ تثلیث کے نظریے کی بنیاد ہے. اب میں جاننا چاہوں گی کہ کیا اسلام میں بھی 3 کا تصور موجود ہے؟ اچھا, ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ 3 کا جو تصور ہے نا, یہ بہت جلدی مسیحیت میں آ گیا تھا. اچھا, اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ مسیح نے ہی کہا ہے یا اس کے شاگردوں نے ہی کہا ہے. جو ہمیں تاریخ سے حوالے ملتے ہیں اس میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت جلدی کلیسیا نے 3 کے تصور کو مان لیا تھا. چاہے وہ اس کو سیبیلیس کی طرح مانتے تھے کہ اقنوم نہیں ہے, یا وہ اقنوم کو الگ الگ کرتے تھے, یا وہ ایریس کی طرح کہتے تھے کہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, جو بھی ہے, لیکن تھے 3 ہی. ٹھیک ہے, تو اب اسلام کے اندر 3 کا تصور آیا ہے یا نہیں؟ بالکل آیا. یعنی اسلام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو 3 کے عدد کے اوپر بہت زور دیتی ہیں. اب میں ذرا عام باتوں سے شروع کروں گا. یہ ہم نے سیکھی ہیں, دیکھی بھی اپنے بچپن سے. جیسے پانی پیتے وقت اس کے 3 گھونٹ لینے ہیں, ٹھیک ہے. طلاق 3 دفعہ دی جاتی ہے. 3 دن کا عذاب, 3 دن اور 3 کا لفظ بار بار آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عام ان کی جو جسے ہم کہتے ہیں شرعی پریکٹس میں. اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ اس کے پیچھے روایتیں بھی ہیں کہ جو آڈ نمبر ہوتا ہے نا, 3 اور 5 اور 7, اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اب ہم قرآن شریف کے جب اندر آتے ہیں تو ایک ہمیں ملتا ہے الف لام میم, ٹھیک ہے. اب یہ بھی 3 الفاظ ہیں یا 3 لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کی بڑی سگنیفیکنس ہے ان کے فیتھ کے اندر, لیکن یہ 3 ہے. اب اس کے مختلف لوگ مختلف تعبیر کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ. بٹ دیز آر 3 الف لام میم, ٹھیک ہے. اور سب سے جو بنیادی ہے وہ جو بسم اللہ ہے, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اللہ جو رحمان الرحیم ہے, ٹھیک ہے. دس از آلسو 3. یہ ٹرائی فولڈ آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ایک طرح کی یہ آیت ہے یا دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نام سے جو آغاز کرتے ہیں, اور اس میں بھی 3 آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, ویری سملر ٹو ان دا نیم آف دا فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ, ویری سملر ٹو جو ہمارے پاس پرانے عہد نامے کے اندر بھی ہے کہ 3 دفعہ جو ہے خدا کا نام آپ مختلف طریقوں سے آپ بولیں, ٹھیک ہے. ہم چاہیں گے ناظرین جو ہے وہ انجیل بھی پڑھیں کہ اس میں ان واقعات کا کیا مطلب ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے قرآن شریف میں تثلیث کے تصور کو جاننے کی کوشش کی ہے, اور یہ بھی سیکھا ہے کہ اس سے کیا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور ان غلط فہمیوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پروگرام باعث برکت ثابت ہوئے ہوں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.